بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی، آج کا یہ میرا چھوٹا سا ولاگ ہے جس کے اندر میں اپنے فل ڈے کی آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی کہ جیسے اب موسم گرمیوں کا ختم ہو کے سردیوں کا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کیا میں اپنے روٹین ورک جو کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور تھوڑی سی ڈیٹیل ہے باقی چیزوں کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلے آئے شروع کرتے ہیں ولاگ۔ تو آج ہی میں نے بچوں کے کپڑے وغیرہ نکالے تھے سردیوں کے، کیونکہ موسم بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، اور کیا کہتے ہیں جو لون وغیرہ کے کپڑے تھے اب وہ پہننے کا موسم تو ہے نہیں، بچوں کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اچھا، اسموک کا بھی بہت زیادہ وہ ہوا ہے، صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ اسموک ہوتی ہے، اس لیے میں نے آج بچوں کے لیے سارے ان کے کپڑے وغیرہ نکال کے ان کے ڈراز میں سیٹ کر دیے تھے۔ یہ میں نے بیڈ کے اندر ہی وہ اسٹوریج باکس بنوائے ہوئے ہیں، بچوں کے جو بیڈ ہیں ان کے اندر ہی بنوائے ہوئے ہیں، تاکہ جو ان کا کپڑوں وغیرہ ہے یا مطلب ان کا باقی سامان ہے وہ ایزیلی ان کے اپنے ہی روم میں سارا ایڈجسٹ ہو، مجھے الگ سے اس کے لیے کبڈ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو یہاں میں نے عمر کے سارے کپڑے جو سردیوں کے تھے وہ اس کو میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج میں نے کہا کیوں نہ میں ان کے کمرے کی اچھے سے صفائی کر دوں، کیونکہ بچے ہیں ہر چیز ایسے بکھیری ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ تو بس یہ جب میں نے سائڈ ٹیبل اس کا کھولا ہے وہ اتنا اس کے اندر چیزیں وغیرہ ڈلی ہوئی تھی، ایسی عجیب عجیب سی ساری چیزیں انہوں نے ایسے پھینک کے رکھی ہوئی تھی، تو بس پھر وہ میں نے نکال کے اس کے اندر شیٹ بچھا دی تھی۔ یہ میرے پاس ایک شیٹ پڑی تھی ایکسٹرا ہی تھی، میں نے کہا اسی کا استعمال کر لوں، تو بس میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اس کے اندر۔ پھر میں نے بچوں کی جو کیپس وغیرہ تھی، ابھی کیپس کا تو موسم نہیں ہے، ان کے گھر میں تو بچے صبح کے ٹائم تو چلے جاتے ہیں اسکول، تو بس پھر میں نے ان کی کیپس وغیرہ اکٹھی کر کے ایک ہی شاپر میں رکھ دی، ان کے ایپل وغیرہ اور جو بروا کی ساکس وغیرہ تھی وہ ایک ڈرا میں سیٹ کر دی تھی، تو یہ ڈرا بھی بالکل سیٹ ہو گیا تھا۔ اب میں نے کہا چلو دوسرا ڈرا کھولوں، اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ شاپر وغیرہ اور بچوں کی چیزیں ایسے بکھری پڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں نے تو صرف چیز اٹھانی ہے اور انہوں نے اپنی پہننی اور پھینک دینی ہے، باقی تو ماؤں کا ہی کام ہوتا ہے اپنی ہر چیز کو سمیٹ کے رکھنا اور کرنا۔ تو بس پھر آج بچوں کے کمرے کی میں نے خوب سے صفائی کی، ٹائم تو مجھے بہت زیادہ لگ گیا تھا۔ بس اس والے ریک میں نے ان کی ساری ہائی نیکس اور جو ان کی تھی ساکس وغیرہ مطلب سردیوں کا ہی تھا سارا، وہ میں نے سیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے کمرے میں ایک الماری میں نے رکھی ہوئی ہے لوہے کی، تو اس کے اندر میں نے ان کے پہننے والے جو کپڑے وغیرہ تھے وہ کچھ ہینگ کیے تھے، دوسری سائڈ پہ سارے ان کے کپڑے وغیرہ سیٹ کیے تھے، اور بس اس کو میں نے مینٹین کر دیا تھا کہ جب بھی وہ بچے آئیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ جو ڈرا تھا یہ صفا کے بیڈ کا تھا، تو اس میں بھی میں نے پورے کپڑے رکھے ہوئے تھے، اور اس کا اس ٹائم پہ موڈ بہت آف تھا، کیا تھا جی مجھے موبائل دیتے ہیں۔ یہ بچے میں کہتی ہوں موبائل کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، لیکن میں نے اب اس کی عادت یہ ختم کی ہوئی ہے بہت زیادہ، کیونکہ اب ان کے پڑھنے کے دن ہے۔ صفا نے اب اسکول بھی ایڈمیشن اس سال انشاءاللہ اس کا لوں گی، تو اب اس کو قرآن پاک پہ توجہ دے رہی ہوں۔ یہ عمر کا اسٹڈی ٹیبل تھا، اور یہ اسٹڈی ٹیبل کی یہ کنڈیشن ہوئی تھی، اس میں سے میں نے پھر ساری بکس وغیرہ اس کی نکالی، ساکس اور جو اس کی ٹائی وغیرہ اسکول کی تھی یہ چیزیں تھیں وہ میں نے ساری نکال کے ایک دفعہ سیٹ کیے، ایک ڈرا میں نے اس کی ساری بکس کلرز وغیرہ سیٹ کیے، ایک کے اندر میں نے اس کی ساکس وغیرہ اسکول کی چیزیں جو تھی وہ سیٹ کی ہیں، تاکہ یہ صبح کے ٹائم اٹھتا ہے تو اس کو مسئلہ نہ ہو، اور یہ اپنی ایزیلی ساری بکس وغیرہ اور چیزیں ہر چیز اٹھا لے۔ یہ مروہ کا تھا کھیلنے کے لیے میں نے اس کا لیا ہوا تھا، تو وہ بھی میں نے اس کو سیٹ کر کے رکھا ہے۔ صفا جو تھی اتنا ٹائم ہونے کے باوجود بھی اس کا بوٹ صحیح نہیں تھا۔ اچھا، یہ ان کے روم میں نے ایک کارنر سٹینڈ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر میں نے اس کے لیے قرآن پاک رکھا ہوا ہے عمر کے لیے، اور باقی کچھ میری ہی اپنی چیزیں کچھ ہیں، کچھ بچوں کی چیزیں پڑی ہیں وہ میں نے ایسے رکھی ہوئی تھی۔ یہ اتنا کچرا وغیرہ ڈلا ہوا تھا ڈریسنگ ٹیبل کے ڈراز وغیرہ میں بھی بس پھر وہ میں نے نکال کے ساری چیزیں جو نیل کٹرز وغیرہ تھی باقی جو سامان تھا سب کو میں نے مینٹین کر کے ایک ترتیب میں رکھ دیا تھا، اور اس ٹائم پہ آ کے ماشاءاللہ میرا جو کمرہ تھا وہ بالکل بچوں کا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا۔ مجھے میکسیمم تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگے تھے ان کے کمرے کی سیٹنگ کرتے کرتے، لیکن الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ جو باقی جو میں نے اس کا کارٹون نکالا ہوا تھا وہ میں نے اوپر رکھ دیا تھا۔ اتنی دیر میں میں نے وہ باجی کو بلا لیا تھا جو مطلب دانے وغیرہ گندم صاف کر کے دے دے، مجھے گندم آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں اس کی صفائی کروا لوں اور پھر اس کو رکھوں۔ تو انہوں نے یہ ساری صفائی وغیرہ کی، میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی چائے وغیرہ پینے کے بعد بس پھر میں نے کہا اب آج میں دال بنا لوں۔
تو یہ تڑکے والی دال میرا بیٹا بہت شوق سے کھاتا ہے، تو میں نے اس کے لیے لیا۔ یہ میکسیمم میں نے نا آپ لگا لیں کہ 1 کپ بھر کے لیا ہے دونوں دالوں کا، آدھا کپ مونگ کی دال ہے، آدھا کپ جو ہے نا وہ مسور کی دال ہے۔ دونوں کو میں نے لے کر اس کو صاف کر لیا تھا، اس کی بٹی اور جو اس کے اندر دانے والی گٹھلی سی ہوتی ہے نا وہ میں نے نکال دی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کو نا 3-4 پانی میں اچھے سے واش کیا تھا۔ دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں، بٹی ریت وغیرہ، تو وہ میں نے نا اس کو سارے کو نا 5 سے 6 دفعہ اچھے سے واش کیا تھا۔ واش کر کے نا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے نا اس کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑی سیٹ ہو جائے، کیونکہ جب ہم اس کا تڑکا وغیرہ لگاتے ہیں نا بہت اچھی لگتی ہے۔ اصل میں آج میرا گلا بھی بہت زیادہ خراب تھا، زکام ہوا تھا، تو اس کے لیے میں نے کہا کیوں نہ میں یہی بنا لوں۔ ساتھ میں نے نا 2 گلاس جو ہے میکسیمم 2 گلاس تھے پانی کے لیے، اور آج میں اوون میں اس میں کوکر میں بنا رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ جلدی جلدی بن جائے گی۔ اس کے اندر میں نے نا 2 پیاز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ ڈالے ہیں، 2 عدد ٹماٹر تھے، 3 سے 4 جو ہیں وہ سبز مرچیں تھی۔ پھر اس کے اندر میں نے نا جیسے سمپل مسالہ جات ہوتے ہیں، اسپائسیز ہیں، وہ میں نے ایڈ کیا ہے، زیرہ، نمک، کالی مرچ، ہلدی، اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے 1-2 لونگ بھی ڈالے تھے، الائچی بھی، سبز الائچی بھی ڈالی تھی، ٹھیک ہے، جیسے ہم عام مسالے سالن میں یوز کرتے ہیں وہ سارے میں نے اس کے اندر نا ایڈ کر دیے تھے۔ وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے حساب سے یہ سارا کچھ ڈال کے اس کے اندر پھر میں نے نا دال جو تھی نا میں نے بھگو کے رکھی وہ بھی ڈال دی تھی، کیونکہ زیادہ کوکنگ پہ موڈ نہیں تھا زکام وغیرہ کی وجہ سے، آج میری تھوڑی آواز بھی چینج ہے، تو اس وجہ سے میں نے نا بس یہ بنا لیا، اور ساتھ میں نے کہا کیوں نہ میں اس کے ساتھ نا چاول بھی بنا لوں۔ میں نے اس کے اندر تیز پات وغیرہ ڈال کے نا سارے مسالے، اب میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے جی دال ڈال کے نا میں نے اس کو پریشر پہ لگا دیا۔ پریشر میں نے میکسیمم اس کو نا 5 سے 6 منٹ کا لگایا تھا، اور پھر میں نا اس کے اندر میں نے چکن کنور کیوبز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالا تھا، 1 ڈالا تھا، کیونکہ نا پہلے وہ میں نے اس کو چیک کیا تھا کہ کتنا سا پانی ہے نا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو کھول کے 1 ڈالا تھا۔ اس سے نا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے، چکن والی خوشبو آتی ہے اور بہت اچھے سے بن جاتی ہے۔ بس اس کے بعد یہ جو تھی نا دال، اس کو میں نے تڑکا لگانے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب میں نے لہسن کے جوے لیے تھے، اس کو اچھے سے کوٹ لیا تھا، کوٹ کے نا ایک پین میں آئل لیا ہے، اس کے اندر یہ جو پیسٹ تھا اس کو ایڈ کر کے نا اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جب اس کا کلر جو ہے نا وہ براؤن ہو گیا تھا، ڈارک براؤن میں نے کیا تھا، لائٹ براؤن نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے، ڈارک براؤن اس کو میں نے کر دیا تھا۔ تقریباً 1 منٹ ہی لگا تھا، اس کو ہلکی فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے، لو فلیم پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے۔ جیسے اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے نا تب آپ نے اس کا تڑکا لگانا ہے۔ بس یہ اس سٹیج پہ آ کے نا تھوڑا سا میں نے اس کو ریسٹ دے دیا تھا کہ یہ جلدی براؤن ہو کے، یہ براؤن ہو گیا تھا، اور اس کو میں نے اٹھا کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا۔ اس ٹائم پہ آ کے نا یہ دال جو تھی نا وہ زبردست سی ریڈی ہو گئی تھی، اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آیا تھا۔ اچھا، دال کے ساتھ ساتھ نا میں نے ساتھ میں نا تقریباً 1 گلاس جو ہے نا چاول کا وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اس کے اندر میں نے ہلکا سا نمک اور 5 سے 6 کالی مرچ بھی ڈالی تھی۔ تو سالن کے اندر میں نے سبز دھنیا ڈالی ہے، اور اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا۔ چاول جو میرے بوائل ہو گئے تھے تو ان کو بھی میں نے نکال لیا تھا، ایک دفعہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی ڈالا تھا تاکہ اس کی جو لیس وغیرہ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو بس یہ میں نے پھر اپنی پلیٹ جو تھی وہ ریڈی کی ہے، جس کے اندر میں نے پہلے وہ بوائل چاول ڈالے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب بخار زکام ہو تو تب ہم روٹی تو کھاتے نہیں ہیں، تو میں نے پھر وہ چاول رکھے ہوئے تھے وہ ڈالے ہیں، پھر اس کے اوپر میں نے وہی سالن ڈالا ہے جو دال میں نے بنائی تھی، اور ساتھ میں کچھ کھیرے کٹ کر کے وہ ڈالے تھے۔ تو بس یہ آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو کیسے لگا میرا آج کا ولاگ تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔